تو آئیے اب میں گزارش کرتا ہوں، مجھے ابھی کہا گیا کہ محمد اسحاق صاحب گفتگو کرنا چاہتے ہیں اقبال اکیڈمی کی جانب سے۔ پبلک ریلیشن کی ذمہ داریاں میرے پاس ہیں اقبال اکیڈمی کی، تو اکثر جب بھی کسی مہمان کو گیسٹ کو بلانا ہوتا تھا تو ہزار بار سوچنا پڑتا تھا کہ کس پروٹوکول کے تحت بلائیں، کیا بات کریں، کیسے مطلب کریں۔ تو ڈائریکٹر صاحب بھی جب بھی کسی پروگرام کے لیے کہتے تھے کہ آپ شخصیات کو دعوت دیں، تو بلا جھجک میرے ذہن میں سب سے پہلا نام جو ہوتا تھا وہ ہارون الرشید تبسم صاحب کا تھا۔ آپ کسی بھی پروگرام میں ان کو دعوت دیں، انہوں نے کبھی نہیں پوچھا کہ میں نے آنا کیسے ہے، میں نے جانا کیسے ہے، خرچہ کتنا ہوگا، مطلب انہوں نے کہا اسحاق صاحب ٹائم کتنے بجے کا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یار آپ کم سے کم میرا شیڈول پوچھ لیتے کہ میں نے کہاں جانا کہاں نہیں۔ ہمیشہ جی اسحاق صاحب اقبال کے لیے حاضر ہیں۔ رات 10 بجے کال کی ہے، اٹینڈ نہیں ہوئی تو کیا ہوا، اگلے دن ان کی بیک کال ضرور آئی ہے۔ تو آخری سفر ان کے ساتھ بڑا یادگار رہا۔ ڈاکٹر صاحب کی شفقت سے ہم بلوچستان کا سفر اکٹھے کیا۔ تو اس میں یہ تھا کہ میرے سے ایک ایونٹ مکس ہو گیا، منسٹر صاحبہ آ گئی وزیر تعلیم، تو میں کہیں باہر نکلا ہوا تھا، تو ڈائریکٹر صاحب کے آرڈر آ گیا کہ بھائی خبر ابھی بنے اور ابھی جاری ہو جائے۔ اب میں بڑا پریشان ہوا کہ یار میں نے تو کوئی بات بھی نہیں سنی، تو کیسے خبر بناؤں، کیا پتہ نہیں اب وہ کیا کہہ کر گئیں کیا نہیں کہہ کر گئیں۔ تو فوراً سب سے پہلے جو ذہن میں لفظ آیا وہ تھا ذہن میں نام ڈاکٹر ہارون الرشید تبسم صاحب۔ اچھا میں نے بڑے بڑے ادبی لوگ دیکھے، نثر کے ہوتا ہے یا رپورٹر جب خبر بناتے ہیں تو ہمیں بھی تقریباً کوئی گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ فی البدی انہوں نے اسی وقت کہتے ہیں جی خبر بنانی ہے، میں نے کہا جی سر خبر بنانی ہے، میرے سے ایونٹ مس ہو گیا۔ تو سب سے پہلا جملہ انہوں نے بولا بلوچستان کا اقبال بلند ہوا۔ تو ادھر بلوچستان بیٹھے کانفرنس میں یہ جملہ مجھے بڑا کیچ کیا کہ بلوچستان کا اقبال بلند ہوا، اور یقین کرو کوئی 300 سے 400 لفظ پر مشتمل خبر انہوں نے مجھے بیٹھے بیٹھے ڈکٹیٹ کروائی، اسی وقت ہی لکھ کر دی کہ آپ یہ والا لکھیں، آپ یہ والا لکھیں۔ تو پھر ایئرپورٹ پہ جب ہم جانے لگے تو مجھے کہتے یار ساتھ میں ایک تصویر ہی ہو جائے، تو وہ میری ان کے ساتھ آخری جو یادگار تھی وہ تصویر تھی۔ اور اسی طرح وہ کبھی احساس نہیں دلاتے تھے، پروٹوکول کا نہیں تھا ان میں کہ مطلب جو صاحب وغیرہ یہ وہ، ہمیشہ جب بھی بات کرنی تو ایسے ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور بات کرتے تھے، ایسے لگتے تھے کہ جیسے مطلب کوئی بزرگ جو ہے نا اپنے کسی بچے سے بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اپنے ادیب ہونے کا یا ایک بڑی پرسنالٹی ہونے کا کبھی بھی ہمیں احساس نہیں دلوایا۔ تو اسی طرح دوسری شخصیت تھی ڈاکٹر محمد رفیق خان صاحب، ان سے بھی ماشاءاللہ الحمدللہ میرا کافی رہا، ہر ایونٹ پہ وہ ان کو بلانا، ان کو دعوت دینا۔ تو وہ بھی ساری عادات جو تھی ہارون الرشید تبسم والی تھی، ان کو بھی جب دعوت دینی تو انہوں نے بھی کبھی انکار نہیں کرنا کہ یار آپ مجھ سے پوچھ لیتے میرا نام کیوں ڈالا آپ نے، کیا تھا، میں تو ادھر مصروف تھا۔ تو وہ بھی ہر وقت اقبال کے لیے حاضر رہتے تھے، اور جتنی بھی باتیں ہوتی تھیں وہ اکثر کیونکہ سٹیج چڑھ نہیں سکتے تھے، ایوان اقبال میں تھوڑا سا ایک ایشو ہے سٹیج کا، تو وہ کوئی نہ کوئی ایک انہیں ساتھ چاہیے ہوتا تھا، تو وہ پھر میرا ہاتھ پکڑ کے تو یہاں پہ گاڑی تک میں انہیں چھوڑنے آتا، تو وہ مجھے کہتے بھی تھے کہ یار رہنے دو، میں آ گیا ہوں تو میں چلا بھی جاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ میں، تو وہ جس طرح وہ ان کے ہاتھ کا ایک لمس ہوتا تھا وہ بزرگوں کا لمس مجھے محسوس ہوتا تھا، تو مجھے بڑا ان کے ساتھ وہ جہاں تک جاتے، اور جتنی بھی باتیں ہوتی تھی ادب پہ ہو رہی ہوتی تھی، اقبال پہ ہو رہی تھی، یار اسحاق اس طرح ہو جانا چاہیے، یار اس طرح ہو جانا چاہیے، اب یہ چیزیں جو ہے نا وہ اس طرح ہونی چاہیے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی تھا کہ لاسٹ ٹائم ہم یو ایم ٹی میں تھے، تو کیونکہ وہ کنال ویو رہتے تھے، میں ٹھوکر نیاز بیگ رہتا تھا، تو بارش ہو رہی ہے، تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ رہنے دیں، میں چلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، میں یہاں سے رکشہ لے لیتا ہوں۔ تو کہتے نہیں یار میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میرا گھر تنگ گلیوں میں ہے، تو آپ کہاں گاڑی پھنس جائے گی آپ کی، اور آپ کا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہے، آپ جائیں۔ کہتے نہیں یار میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ کر آؤں گا، اور وہ مجھے اپنے نا میرے گھر تک چھوڑ کے آئے۔ جزاک اللہ۔